مسٹر صدیقی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت؟ علیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بھائی میرے 2 اچھا سوال تھے آپ سے۔ جی سر بولیں ایک بولیں۔ جی، ایک یہ ہے کہ میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ جیسے کئی بار شیعہ بھائی ہماری مساجد میں بھی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، ان کے آفس کے ہوں، قریب میں ہوتی ہے، تو وہ کربلا کی مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل تو بالکل۔ میں نے کچھ اپنے سنی بھائیوں سے ڈسکس کیا تو ان کا کہنا ہے کہ بھئی ایسا کرنا تو ایک طریقے سے مطلب وہ بدعتی عمل میں آ جائے گا، شرکی ہوں، عمل میں آ جائے گا، تو آپ کا اس پہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، شیعوں کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، جماعت عمریہ کی کتاب ہے۔ یہ ہے جی، جزء خامس جلد نمبر 5 چاپ دارالفکر بیروت میں سنہ 2009 دارالفکر میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 317 اور یہ حدیث ہے 8369۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، آپ برا نہ مانیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم صاحب فرماتے ہیں ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے، نہایت اعلیٰ سند۔ 8369 ہے نا، 8369 وافقہ الذہبی تلخیص مستدرک میں ذہبی جو بہت کٹر ناصبی ہے، علم حدیث کا بہت بڑا ماہر ہے، اس نے کہا مر هذا علی شرط البخاری و مسلم، یہ حدیث میں نے پہلے بتایا کہ شرط بخاری مسلم پہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سو رہے تھے، پھر وہ جاگ اٹھے، پھر سو رہے تھے، پھر جاگ اٹھے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ جاگ گئے، ان کے وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها، ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک مٹی ہے جس کو وہ چوم رہے ہیں، یقبلها، ایک دفعہ نہیں چوما، چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں مٹی کو۔ فقلت، میں نے پوچھا ما هذه التربة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوچھا یہ تربت کون سی تربت ہے جس کو آپ چوم رہے ہیں؟ فرمایا اخبرنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان هذا يقتل بارض العراق للحسین، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا فرزند عراق میں شہید ہوں گے، امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، اور یہ ان کی مٹی ہے۔ فقلت لجبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے کہا ارنی تربت الارض التي يقتل بها، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل مجھے وہ مٹی لا کے دے اے ہے جس پہ میرے حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہوں گے، مجھے وہ مٹی دکھا دے۔ فہذه تربتها، تو جبرائیل نے وہ تربت لے کے آیا اور یہ وہی تربت ہے جس پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، تو جس مٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے وہ صدی ہے، شیعہ اسی پہ تو سجدہ کرتا ہے نا، کس کے؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے نا۔ اور ہمارے ہاں احادیث ہے کہ کہ آپ اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تربت پہ سجدہ کریں تو اس کی افضل ہے، یہ اس کے ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جی، تو مطلب یہ ایک طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ سجدہ کرنا بالکل درست ہے، ایمان کی روح سے بالکل درست ہے یہ چیز۔ اور بھائی سجدہ ہوتی ہے اس مٹی پر ہے، سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں کہ وہ فرش پہ سجدہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو چٹائی پہ سجدہ کرتے تھے یا مٹی پہ سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ ہوتا ہی مٹی پر ہے، اور آپ لوگ جو فرش پہ سجدہ کرتے ہو یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدہ، نہیں اللہ بھائی، تعالیٰ یا نے تو جانماز لگاتے ہیں، معذرت بیچ میں بولنے کے لیے، یا تو ہاں جو جانماز فرش ہے لگاتے نا، ہیں اگر انفرادی نماز ہاں ہے، یا پھر وہ چٹائی بچھی ہم، رہتی ہے مساجد میں ہماری۔ چٹائی صحیح ہے لیکن جو جانماز جو کپڑے والی جانماز ہے نا، یا فرش ہے جو قالین وغیرہ مساجد میں ہوتے ہیں، کارپٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ سے سجدہ باطل ہوتی ہے۔ جی ہاں، جی، اس کا ریفرنس دے سکیں گے بھائی کہیں سے دلیل کی یہ ایسا سجدہ کرنا باطل ہوگا جو آپ نے فرمایا ہاں ابھی؟ بالکل، وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یہ اہل سنت کے دیکھیں اہل سنت کے حدیث میں بھی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بس نام نمبر بتا دیں آپ، میں چیک کر لوں گا بھائی بعد میں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار۔ یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دارالفکر بیروت میں سنہ 2005 میں چھپی ہے، یہاں پر حدیث نمبر ہے 381،
ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاما لنا یقال له افلح، ایک شخص تھا اس کا نام تھا افلح، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اذا سجد نفخ، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، زمین کو پھونکتا ہے، زمین کو صاف کرتا ہے، فقال یا افلح تھرب وجہک، کیا فرمایا، ملاحظہ کریں میں فل پیج کر دیتا ہوں، یا افلح تھرب وجہک، اے افلاح، سجدہ کر رہا تھا نا، اپنے چہرے کو مٹی تربت سے لگا دو، تربت سے لگا دو، تربت مٹی سے لگا دو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، یہ اس کی صحت بھی آپ کے لیے ثابت کریں، یہ صحیح ابن حبان ہے، جلد نمبر 2 ہے، 2012 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 1224 ہے، اور یہ سب احادیث صحیح ہے نا، سب احادیث صحیح، ابن حبان کے احادیث سب اس کے نزدیک صحیح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام سلمہ کے پاس تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، فَأَتَاهُ ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌ ذُو جُمَّةٍ، ان کا ایک رشتہ دار آیا تھا وہاں پر، ایک لڑکا تھا، اس کے بال و گیسو وغیرہ بھی تھے، وہ نماز پڑھنے لگا، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدْ نَفَخَ، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ سجدے کے لیے جاتا تھا تو وہ زمین کو پاک کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مٹی نہ ہو، فقالت لا تفعل، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لغلام لنا اسود، فرمایا کہ ہمارا ایک غلام تھا، وہ کالے رنگ کا کالو غلام تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرماتے تھے، یا رباح تھرب وجہک، اے رباح اپنے چہرے کو سجدے میں مٹی سے لگا دو، مٹی سے لگا دو، مٹی سے ٹچ کرا دو، اوکے، کون دسو جی، مزید بولو۔ جی بس دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ شیعہ عالم فرما رہے تھے کہ ایک صحابی ایسا ذلیل گزرا کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک، ان صحابی نے جو ہے ایک حاملہ عورت کے حمل پہ لات مار دی، تو آپ بھی مانتے ہیں یہ چیز، ایسا یہ ابھی واقعہ میرے صحیح میں ذہن میں ہوا؟ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہوا۔ اچھا جی، وہ اور ایک آخری بات یہ ہے بس کہ جو چھوڑیں زنا والی آپ نے حدیث کی تھی اس کا حضرت زہرا ریفرنس دے سلام دیجیے اللہ گا، علیہ کو شہید کیا نا، صحابی نے زنا، ان جی۔ ذلیلوں نے، جی کیا فرماتے ہیں، کیا جی، میں کہہ رہا تھا ایک آخری وہ التجا زنا آپ سے والی یہ آپ نے تھی کہ سنا دی جو نا، ابھی زنا والی سنا دی، اور میں نے چیلنج دیا علماء اہل سنت کو کہ آؤ اس نہیں، اس موضوع کا پر ہم سے ریفرنس مناظرہ میں کریں، نہیں سمجھ پایا تھا، نام اور نمبر وہ تو حدیث ابھی کا، بس منتظر خالی ہے نا، اس کے ریفرنس تھا۔ ریفرنسز بہت ہیں، ریفرنسز اس کے مناظرے میں بتائیں گے نا، میں نے نیٹ ابھی پہ آئیں گے نا سرچ مولوی کیا، صاحب، sunna.com پہ سرچ کیا بٹ وہ مجھے سنت ملا ڈاٹ نہیں، اس کام لیے آپ میں کو نے نہیں آپ ملے گا، وہ چھپاتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ملے گا، وہ اللہ یاری کے شو میں ملے گا نا، صحیح حدیث، صحیح سند کے ساتھ، صحابہ کا پورا پورٹ فولیو، کس نے کس کے جی، ساتھ زنا شکریہ۔ کیا، اور عمر صاحب نے کیسے اس کو بچایا، ٹھیک ہے، نہیں، نہیں، بس بیچارے اتنا ہی تھا، بہت بیچارے شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شاہدین پہ جس نے شہادت الٹا ان کو مارا، الٹا ان کو ان کی پٹائی کی، اوکے جناب۔